بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، آپ لوگوں سے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ بات کرنے والا ہوں الطاف حسین صاحب کا۔ اس وقت یہ بیان آنا کیوں ضروری تھا، اس کی ضرورت تھی۔ آپ لوگ اگر مجھے بھی دیکھتے ہیں تو میں بھی جتنے عرصے سے بھی یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں، میرا ہمیشہ جو ہے وہ یہی موضوع رہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے جو مقدسات ہیں ان کو احترام دیں اور ایک دوسرے کا عقائد کے بھی احترام کریں۔ الطاف حسین صاحب نے بھی اسی چیز کے اوپر بات کی ہے۔ اچھا، ایک جو ان کا جو سٹارٹ تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ مطلب پیدا ہوتا ہے اور تو وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بعد میں اس کو چینج کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو مولا علی اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جو وہ احادیث ہیں اس کا بھی حوالہ دوں گا کہ ایکچولی کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں بیس بتا دوں کہ یہ ایکچولی اس بیان کا مقصد کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا گیا، مطلب یہ یہود و نصارہ کی فطرت انہوں نے بتائی اپنے اس بیان میں کہ پہلے انہوں نے جو ظاہر ہے کہ جب مسلمان اور ہندو جب مکس رہتے تھے اس بر صغیر میں، تو مغلوں کا دور تھا۔ مغلوں نے یہاں پر بادشاہوں نے حکومتیں کی اور سارے ہندو مسلم مل کے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب انگریز آیا، انگریز نے آ کے کیا کیا کہ دونوں کو لڑوا دیا آپس میں، جو آج تک معاملہ چل رہا ہے۔ اس چیز کے اوپر انہوں نے بات کی۔ پھر اس کے بعد آپس میں مزید جب ٹکڑے ہو گئے تو دونوں کو آپس میں اندر اندر اور لڑوایا۔ ہندوؤں میں جو ہے وہ ذات پات جو ہے اس کی وہ رکھی فساد، اور مسلمانوں میں جو ہے خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ فسادات کو اور ہوا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ گلف کنٹریز میں بھی نئے نئے مذاہب ایجاد کیے گئے۔ تو اس کے ڈیپتھ میں نہیں جا رہا، میں بیسک بات کر رہا ہوں کہ کیا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے جو کہا ہے نا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا ہے، کیوں ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ بعد میں جو جس گھرانے میں وہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے اپنی مرضی سے اس کا جو ہے وہ مذہب تبدیل کر دیتا ہے، مطلب مذہب بنا دیتا ہے، اس کو بتاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں اس میں جو ارشاد پاک ہے، میں حدیث کیونکہ ظاہر ہے کہ ائمہ طاہرین کے بھی اقوال بتاؤں گا خاص طور پہ، اور تو یہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ذرا، کیونکہ آپ لوگ نمبر پوچھتے ہیں نا حدیثوں کے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2658 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1358، ان دونوں میں جو کہا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد یہ آپ کو بتا دو، اس کے ماں باپ جیسے یہودی یا نصارہ جو ہے وہ یعنی کہ عیسائی یا پھر مجوسی یعنی آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ تو یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت جو ہے، فطرت یہ کہ جب ہر بچہ جو ہے نا فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، جتنے انبیاء کرام آئے سارے اسی طریقے سے آئے توحید کا، اور پھر ظاہر ہے کہ مذہب اسلام، سب کا مذہب اسلام ہی تھا، کتابیں الگ الگ تھیں لیکن ہر ایک نے الگ الگ اس کو نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو یہاں پر ہائی لائٹ کریں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس کا الطاف حسین صاحب کی بات کا جو ٹائٹل ہے اس کا جواب کریں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس طریقے سے فطرت توحید پر پیدا ہوا۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، ٹھیک ہے۔ جہاں اللہ کی وحدانیت آئے گی تو محمد رسول اللہ خاتم النبیین یہ بھی آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کے اوپر بات، مطلب یہ ہوتی ہے فطرت۔ بعد میں اب بچہ تو ظاہر ہے کہ معصوم ہوتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بچے کو جو بھی آپ اس کو مندر میں لے جائیے، اس میں لے جائیے، مسجد میں لے جائیں، امام بارگاہ میں لے جائیے، یا کسی آگ کے حوالے کر دیں، یا اور جو چرچ وغیرہ ہوتے ہیں جس طریقے سے یہودیوں کا، تو وہ اس طریقے سے ظاہر اسی ماحول پہ پھر پلتا بڑھتا رہتا ہے، اس کو جو بتائیں گے وہی اس کی فطرت بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ فطرت توحید ہے، اور فطرت جو ہے ظاہر توحید ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ماننا، کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد پاک ہے کہ ہم نے جب تم کو پیدا کیا تو تم سے وعدہ لیا تھا جس طرح سے ہم نے سب سے وعدہ لیا،
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا جا رہا، یہ امت سے کہا جا رہا ہے. یا بنی آدمہ کر کے اس طریقے سے آئے تھے، یا بنی انسان یا ایھا الناس اس طریقے سے. جب تمہیں پیدا کیا تو تمہیں اسی فطرت پہ پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے کہ تم یہ وعدہ کرو گے، تم جا کے میری پیروی کرو گے، میری اطاعت کرو گے. اور جتنے انبیاء کرام آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کو آخری نبی مانیں گے. یہ جو ہے وہ سب سے وعدہ دیا گیا. اب دنیا میں آ کے وہ کہا جاتا ہے کہ امتحانات شروع ہوئے تھے کیونکہ درس گئے، امتحان گئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے بیسکلی. اب اس میں یہ میں چاہتا کہ یہ حوالے دے دوں آپ کو. باقی جو قرآن پڑھیں گے لوگ وہ زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے، تفسیر بھی سمجھ جائیں گے. تو حدیثیں بھی میں نے ائمہ طاہرین کے اقوال بھی بتا دیے، اور کیا کہتے ہیں قرآن کے بھی آیت کا ایک ترجمہ بتا دیا. اگر غلطی کوئی الفاظ کی رد و بدل ہو گئی تو اللہ سے معافی. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس میں جو بیان ہے، بیان میں سب سے امپورٹنٹ پہلو کیا ہے؟ پہلو یہ ہے کہ دیکھیں میں بھی آپ لوگوں کو ہر لائیو سیشن میں بتاتا ہوں، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جس کا جو مذہب ہے نا اس کو اس پہ رہنے دیں. ٹھیک ہے، وہی کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں والے سب. کسی کا کوئی عقیدہ ہے اس سے اس کو زبردستی وہ نہیں کرے جیسے آج کل چل رہا ہے. جبکہ ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہوا ہے خاص طور پہ، تب سے پاکستان میں تو سب سے زیادہ ہوا. یہ اچھل کے لوگ آ رہے ہیں کہ بھائی جو ایران کے ساتھی ہیں ان لوگوں کو تو یہ ایران تو یوں، ایران تو ہوں، اور اس نے یہ کر دیا. مطلب ملا چھوڑے، جعلی ملا. آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کی خاطر ایمان بیچنے والے، جن کا جو وہ کہا گیا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تمام جتنے بھی چاہے کسی بھی فرقے کے ہوں ان ملاؤں کی گردنیں اڑائیں گے کہ تم نے فساد کیوں مچایا، تم نے دین کے اندر تبدیلیاں. کیونکہ لوگوں کو اس پہ باقاعدہ جھوٹی حدیث یا جھوٹے اماموں، مطلب اماموں کے جو جھوٹے اقوال بنا کے تم نے پیش کی، وہ کیوں کی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ سمجھ لیں، جو آپ مطلب اس طریقے سے بول رہا ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے بات کہ بات کیا کرتا. تو یہ وجوہات ہیں کہ فسادی، ابھی دیکھ لیجیے آپ کے کون فساد پھیلا رہا ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ فضل کا سکی بیان بے انتہا ضروری ہے. مانیں اس کو، سمجھیں. جب حدیث میں آ گیا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ یا کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، یعنی کسی عرب کے رہائشی کو، عرب کے باشندے کو کسی ایرانی کے اوپر، عجم بولتے تھے ایران کو، ایرانی کو، تو جب کسی عربی کو ایرانی پہ یا کسی ایرانی کو عربی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے تو وہ چیز سے مثال یہ ہے کہ بس ختم ہو گئی ساری لسانیت، ختم ہو گئی ساری جو ہے وہ فرقہ واریت. یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے، مذہب تو اسلامی تھا. اب اس میں شیعان علی آ گئے، یعنی مولا علی کے جو چاہنے والے، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا. ٹھیک ہے، یا گروہ. اسی طریقے سے شیعہ صحابہ آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اپنے کچھ طریقے کا، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی یہاں رکھ کے مطلب سینے پہ. آپ کیمرے میں جہاں تک آ رہے ہیں میں وہاں تک کوشش کرتا ہوں تو اوپر باندھتا ہے، کوئی نیچے یا بالکل نیچے باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے باندھتا ہے نماز. طریقے کا سب کے ڈفرینٹ ہے. مانتے ایک اللہ کو، ایک نبی کو ہی مانتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی کسی کو بھی مانتا ہے نہیں مانتا اس کو آپ چھوڑ دیں. کوئی تراویح پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، مطلب ہر ایک کا طریقہ کار جو بھی ہے عزت کریں، احترام کریں تو فسادات ختم ہوں گے. میں بھی یہ بات بتاؤں، اللہ صاحب نے یہی تو بات کی ہے. اس دور میں آپ نے کسی ایک سیاستدان کا یہ بیان سنا؟ ٹھیک ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس بندے کی ضرورت ہے کراچی میں، اس بندے کو یعنی اللہ حسین کو یہاں لے کر آئے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایک ایسا لیڈر ہو جو سب چیزیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ ٹیکنالوجی جس کو سائنس کو حرام کہتے تھے، ہم نے بھی دیکھا بچپن میں کیمرے سے تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے یہ حرام ہے، ویڈیو نہیں بنوانی چاہیے یہ حرام ہے، مائک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے حرام ہے. بچپن میں سنا ہم نے. اب تو جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ساری چیزیں. پھر موبائل آیا، موبائل میں ویڈیو بنانا حرام ہے. سب سے زیادہ ٹک ٹاک وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کی، ملا لوگوں کی چل رہی ہوتی ہے. تو بتا دیجیے جو ہے نا، یا تو پورے طریقے سے اسلام پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہوں، ورنہ جو ہے وہ فضول بات نہ کرے. اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.